بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ یہ مجھے ایک سوال ریسیو ہوا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، کافی سارے سوالات جمع ہیں ماشاءاللہ آپ کے۔ ایک سوال بھیجا بھائی نے کہ نعمان بھائی، ابھی ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک کلپ سنا ہے کہ 20 تراویح پر ائمہ اربعہ چاروں اماموں کا اجماع تھا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب کہ میں اب آگے نام حذف کرنے لگا ہوں، نام نہیں میں لوں گا، موجودہ دور کی دو بڑی شخصیات کا نام لیا گیا ہے، مبلغین ہیں، ایک عالم ہیں ایک مبلغ ہیں، وہ اپنے آپ کو عالم کہتے نہیں مگر عالموں سے کم بھی نہیں ہے، وہ سارے کہتے ہیں کہ جی کہ کوئی الگ سے نماز نہیں تھی تراویح کی، یہ وہی قیام اللیل والی 8 رکعات جو تہجد یا قیام اللیل تھی وہ ہیں، اجماع ذکر کیا۔ اب یہ میں سوال کا جواب یہی دوں گا کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں اس میں جو 8 کو مانتے ہیں، انہیں کہوں گا کہ یار اگر آپ طلاق کے موضوع پر 4 اماموں کے اکٹھ کو، 4 اماموں کے مشترکہ فتوے کو، کائنڈ آف مشترکہ، 100% مشترکہ نہیں، اس میں بھی جزویات میں اختلاف ہے، کہتے ہیں جی اجماع ہے، تو پھر اس کا بھی اجماع مانیں، اس کو بھی کہیں یہ اجماع ہے اور اس پہ بھی پھر 20 کا فتویٰ دیں۔ یہاں آپ اجماع بھول جاتے ہیں، بھئی نہیں ہے نا اجماع، پتہ چلا کہ اجماع نہ اس پہ ہے نہ طلاق پہ ہے۔ اگر طلاق پہ اجماع کا آپ فتویٰ دے رہے ہیں نا لوگوں کو کہ اجماع کے خلاف ہے جی طلاق کا یہ مسلک، جو کہتے ہیں نا طلاق 3 طلاق جس نے بولی اس کو 3 ہی ہو جائیں گی اور رجوع کا دروازہ بند، یہ اجماع ہے، اگر آپ اس کو اجماع کہتے ہیں نا تو انصاف کریں، پھر چاروں اماموں کے فتوے کو بھی آپ اس طرف تراویح والے کو بھی اجماع میں لے لیں۔ اس طرح کے بہت سارے فتوے ہیں جس میں چاروں اماموں کا مسلک ایک ہے مگر ان سے ایک بہت بڑی جماعت اختلاف کرتی ہے، تو ہم اس بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جس میں جماعت کا اختلاف ہے وہ والا فتویٰ زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی چاروں اماموں کا فتویٰ، ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو رائے دی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کو اس کی دلیل خود دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ میں ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں ہوں، نہ میں ان کا ڈیفینڈر ہوں نہ میں ان کا اپوزر ہوں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس پہ عمل کریں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے اسلاف میں 20 نہیں، 8 بھی، 12 بھی، 16 بھی، 20 بھی، 30 بھی، 45 بھی، 100 رکعت والے بھی آپ کو ملیں گے۔ بتائیں آپ کون سا اجماع ہے یار؟ کوئی 20 پہ اجماع نہیں ہوا، بڑی رکعتوں پہ لوگ آگے بھی گئے ہیں بہت زیادہ، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو ہندوستان پاکستان میں 8 اور 20 کی جنگ ہے نا، کہ ہم نے 8 پڑھنی ہے رمضان میں، ایک کہتا ہے ہم نے 20 پڑھنی ہے، یہ دونوں کی جنگ باطل ہے، دونوں کا مدعا غلط ہے، کیونکہ اس سے زیادہ پڑھنے والے بھی موجود ہیں، اس کو بھی جنگ میں شامل کریں، یعنی کہ یہ جنگ 2 پارٹیوں میں نہیں ہونی چاہیے، مالکیوں کو بھی لے آئیں جو 47 رکعتیں پڑھتے ہیں بھیتر ملا کے۔ یار کدھر بیٹھے ہیں ہم؟ ان لڑائیوں کو چھوڑیں، یہ سارے فروعی مسائل ہیں، امت مسلمہ کے اتحاد کی دعا کریں، کوئی کوشش کریں، جس کو جتنی توفیق ہوتی ہے، یہ نفل عبادت ہے، پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نصیب فرمائے، اس میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا میں اس پہ دونوں پارٹیوں کا مدعا جو غلط سمجھتا ہوں، اس پہ بالکل جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو جتنی توفیق ہے وہ اس پہ عمل کرے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، واللہ اعلم۔